السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورۃ طور کو۔ بہت زبردست سورت، کمپریہنسو سورت ہے یہ۔ آپ دیکھیں گے کہ آخری پاروں کی صورتوں میں بہت شدت پائی جاتی ہے۔ انسانوں کو اس دن کی شدت سے ڈرایا گیا ہے، احساس دلایا گیا ہے کہ تمہاری حاضری ہونی ہے اللہ کے سامنے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو۔ جبل جو ہے وہ عام پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن طور خاص طور پر گرین پہاڑ کو کہیں گے، اور الطور خاص پہاڑ۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ پہاڑ معلق کر دیا گیا تھا جب انہوں نے مانا نہیں تھا اللہ کے احکامات کو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پہلی بار جو ہم کلام ہوئے تھے وہ طور پہاڑ پر ہی ہوئے تھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال لائے تھے تو جو ان کو تختیاں پھر دی گئی تھیں، تورات، یہ بھی طور پہاڑ ہی پر ملی تھی ان کو۔ اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو 6 قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ تفاسیر کی کتابوں میں مختلف اوپینینز پڑھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی واضح نہیں بتایا کہ خاص یہی معنی ہے، اس لیے مفسرین کی ڈیفرنٹ رائے ہے۔ تو اس سے پریشان مت ہوئیے گا، بہت سارے معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں اور آپ کوئی ایک معنی بھی لے سکتے ہیں۔ تو طور پہاڑ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب اللہ قسم کھا لے تو جس چیز پر کھا لے اس کی اہمیت اور اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا پھر۔ اور یہاں پر صرف طور کی قسم نہیں کھائی گئی بلکہ 6 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد تورات ہی ہے، کیونکہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے جو طور پہاڑ پر ان کو احکامات ملے تھے، تو یہاں پر پھر وہی کتاب تورات ہی معنی ہوا جو لکھی ہوئی آئی تھی۔ قرآن کریم تو لکھا ہوا آیا ہی نہیں تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر القاء کیا گیا تھا، آپ کے دل پر اترا تھا، لیکن تورات لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں اتری تھی۔ تو تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ قرآن مراد ہے، بعض کہتے ہیں لوح محفوظ مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس خالق نے اپنے کلام کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فوقیت ہر کلام پر ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت اپنے بندوں پر ہے۔ جیسے اللہ اپنے بندوں کے مقابلے میں ہے اسی طرح اس کا کلام بھی تمام انسانوں کے کلام کے اوپر ہے۔ تو لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھا کر فرمایا فی رق منشور، جو رق منشور میں ہے، یعنی ایسے کاغذ جو کھلا ہوا ہو۔ یعنی تورات کو بھی جب لکھا جاتا تھا تو اس وقت بھی جو ہرن کی جھیلی ہوتی تھی اس پر لکھا جاتا تھا، یا باریک کر کے چمڑے کو اس پر لکھا جاتا تھا۔ الہامی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں تو اس وقت پیپر تو نہیں ہوتا تھا، تو ایسی چیزوں پر ہی لکھا جاتا تھا۔ یہ چیزیں ڈیوریبل بھی تھیں، زیادہ دیر تک رہتی تھیں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے گھر کی جو آباد ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ رائے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ آباد رہتا ہے رات دن۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد وہی بیت المعمور ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر؟ کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے، ایگزیکٹلی اس خانہ کعبہ کے اوپر۔ ایگزیکٹلی یعنی اگر وہاں سے کوئی چیز ڈراپ کی جائے تو وہ سیدھی خانہ کعبہ کے اوپر آ کر گرے گی، اس طرح سے اوپر ہے۔ تو جب آپ کعبہ کو دیکھیں تو پھر آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ تیرا وہاں پر بھی گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ہر روز۔ دوسرے دن اتنے ہی، تیسرے دن بھی اتنے ہی۔ لیکن جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا ان کی قیامت تک باری نہیں آنی پھر۔ ہم تو بار بار جا کر طواف کرتے ہیں وہاں پر فرشتے بار بار نہیں کر سکتے طواف۔ ایک دفعہ کر لیا طواف تو بس، اللہ کے لشکر اتنے زیادہ ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا تو اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے،
اور سبحان اللہ، سارے پیغمبروں میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا نا، تو اللہ نے ان کو اس عمل کی یہ جزا دی کہ جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ نے وہاں پر آسمان پر جو اللہ کا گھر ہے اس کے ساتھ اس کو جگہ عطا فرمائی۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پر اللہ کا گھر ہے۔ جیسے پہلے آسمان پر جو آسمان دنیا ہے نا، اس پر اللہ کا گھر ہے بیت العزہ، عزت والا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو اتار کر یہاں پر رکھ دیا اس گھر پر، اور وہاں سے پے در پے 23 سال میں یہ اترا۔ اچھا دیکھیں، دنیا میں بڑی بڑی عالیشان محلات ہوتے ہیں، یادگاریں بنائی جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سب پہاڑوں کو چھوڑ کر طور کی قسم کھائی ہے، سب کلاموں کو چھوڑ کر کتاب مستور کی قسم کھائی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی عظمت کتنی ہے، کتنی شان والی ہیں یہ چیزیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہدایت سے ریلیٹڈ ہیں۔ طور میں بھی ہدایت کا پیغام ملا تھا، کتاب مستور میں بھی ہدایت ہے، بیت المعمور بھی ہدایت کی جگہ بنی، دنیا کا جو کعبہ ہے ہدایت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جگہیں ہیں۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور چھت جو اونچی ہے، یہ آسمان کی چھت ہے، کوئی چھت ایسی نہیں نا جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو۔ دنیا میں لوگ بڑی وسیع بڑی خوبصورت چھتیں بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کی چھت ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ ایسی چھت جو زمانوں سے کھڑی ہے، نہ کوئی اس میں ریپیئر ہوا، کوئی سوراخ نہیں پڑا اس میں، کوئی پلرز نہیں ہے اس کے ساتھ جس کے سہارے یہ کھڑا ہوا ہو۔ زمین والوں کے لیے آسمان چھت ہے۔ چھت کے بغیر آپ تصور کر سکتے ہیں گھر کا؟ 4 دیواری کھڑی کر کے آپ رہ لیں، نہیں رہ سکتے نا جب تک کہ چھت نہ ہو۔ آپ محفوظ رہتے ہیں ہر قسم کے ویدر سے، ہر قسم کی چیزوں سے۔ اسی طرح زمین والوں کے لیے آسمان چھت ہے۔ ہم نے اس کو کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں کہ یہ چھت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چھت ہے تمہارے لیے بلند کی ہوئی۔ والبحر المسجور، اور سمندر بھڑکائے ہوئے کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق سمندر ہے۔ 2/3 زمین کا جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہونا تو کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہیبت سی نا، ایک بہت بڑی چیز لگتی ہے ہمیں، جیسے ٹھاٹا مارتا ہوا اس کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں پھر واپس جاتی ہیں، تو اس کی ایک ہیبت ہے، بہت قوت والی چیز ہمیں نظر آتی ہے نا۔ لیکن سمندر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی اوبیڈینٹ ہے کہ طاقت کے باوجود اپنی حدوں میں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ انسان کے پاس تو جب طاقت یا قوت آ جائے نا، چاہے مال کی شکل میں آئے، چاہے پوزیشن کی شکل میں آئے، پھر دیکھیں نا وہ کیسے اپنی حدوں سے نکلتا ہے۔ اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے، مگر اپنی حدوں کو پار نہیں کرتا وہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات 3 دفعہ سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو تماموں کو ڈبو دوں، مگر اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے۔ انسان کی نافرمانیاں دیکھ کر اس کو ہوتا ہے کہ میں ان کو ڈبو دوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، البتہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، قیامت آئے گی تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو نہیں مانتے تھے نا، قیامت کا انکار کرتے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جھٹلاتے تھے اس کو، اس دن عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ جو کہتے تھے نا یہ باتیں ہیں گھڑی ہوئی، ڈراوے ہیں، کچھ نہیں ہونا، تو اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا، ضرور آئے گا۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا، اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ ایسے لگتا ہے نا کوئی چیلنج دے رہا ہے، کوئی ہے کہ اس کو دور کر سکتا ہو، اس کو مٹا سکتا ہو، کوئی ہے تو سامنے آئے۔ یہ ایک طرح سے انسان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو تم کتنے مجبور، کتنے بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے اس عذاب کو، اس دن کو۔ کون چاہتا ہے عذاب آئے؟ انسان نہیں چاہتا نا، تو دور کر کے دکھا دو۔ نہیں، کوئی نہیں تم میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ جنوں میں سے۔ اور یہ بات وہی ہستی کر سکتی ہے جو خود بہت زبردست ہو، بہت طاقتور ہو، کہ کوئی ہے جو اسے دفع کر سکے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا کوئی بھی۔ یہ ہے انجام جس کی طرف انسانیت جا رہی ہے، اور یہ کب آئے گا؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن تیزی سے حرکت کرے گا آسمان، تیزی سے حرکت کرنا، جس دن لرزے گا آسمان جیسے لرزنا ہوتا ہے،
پہلے اسی آسمان کی قسم کھائی تھی نا جو تمہارے لیے چھت ہے، اونچی چھت کی طرح ہے۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جب سے تاریخ لکھی گئی ہے، کبھی اس آسمان کی ایسی کوئی بات ہم نہیں پڑھتے کہ اس آسمان میں کوئی کبھی حرکت ہوئی ہو یا لرزہ آیا ہو، کبھی کوئی ایسی ویکنس آئی ہو یا کوئی مرمت ہو رہی ہو۔ ہاں، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے زلزلہ آ جائے نا تو زمین کانپنے لگتی ہے، تو ہماری تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ تو جس دن چھت کانپے گی یا آسمان کانپے گا، اور ایسے کانپے گا جیسے کانپنا ہوتا ہے، مطلب یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ باتیں ہی ہیں، نہیں، واقعی میں جیسے کوئی چیز کانپتی ہے ویسے کانپے گی یہ۔ جب لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے نا تو یہ ایسے ہل رہا ہوگا کہ لگے گا کہ ابھی گر پڑے گا اوپر۔ تب حالت انسانوں کی کیا ہوگی؟ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ کیسے چلیں گے؟ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے نا، ویسے ہو جائیں گے یہ پہاڑ جن کو ہم ایک مضبوط چیز سمجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ اب اوپر آسمان حرکت میں ہے، لرز رہا ہے، اور ادھر زمین کا کیا حال ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے لگیں گے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس دن وہ بھی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ جس نے اپنی جگہ پر ان کو ٹکایا ہوا ہے، وہ چاہے تو انہی مضبوط چیزوں کو روئی کی طرح اڑا دے۔ جب اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا تو اس کی حالت یہ تھی کہ یہ کانپتی تھی، سٹیبل نہیں تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں میخوں کی صورت میں گاڑ دیا، جیسے کیل گاڑے جاتے ہیں نا، اسی طرح یہ پہاڑ گاڑے گئے ہیں، تبھی جا کر یہ زمین تھمی ہے۔ اب آپ اپوزٹ اس کو کر لیں، اگر یہ کیلیں زمین سے نکال دی جائیں تو کیا حال ہوگا پھر زمین کا؟ وہی جو پہلے تھا۔ تو یہ سمجھنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ پھر زمین کانپنا شروع ہو جائے گی، ادھر آسمان بھی کانپ رہا ہوگا۔ یہ وہ آیات ہیں کہ مطعم بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ مکہ سے آئے تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بدر ہوئی تو اس کے بعد بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے قریش مکہ نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے آئیں قیدیوں کے بارے میں۔ تو جب یہ آئے تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں سورۃ طور ہی پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مسجد سے باہر تک آ رہی تھی۔ اب جب یہ آواز انہوں نے سنی اور یہ آیات سنی تو کہتے ہیں میرے دل کی حالت غیر ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک قدم بھی اٹھاؤں گا نا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ان کے دل کی دنیا بدل گئی تھی یہ آیات سن کر، اتنا اثر کیا تھا۔ ظاہر ہے جس زبان مبارک سے یہ آیات ادا ہو رہی تھی، وہ زبان مبارک، اور پھر جس میں انسانیت کا کس قدر درد تھا، اس درد کے ساتھ جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا تاثیر ہوگی کہ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو زندگی بدل گئی تھی ان کی، اسلام لے آئے تھے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو رات میں گشت کہیں کر رہے تھے، ایک گھر میں کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ خلیفہ رات میں گشت لگایا کرتے تھے، تو گھر میں کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ خلیفہ رات میں گشت لگایا کرتے تھے رعایا کا جاننے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن کی آواز آئی تو کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص سورۃ طور ہی پڑھ رہا تھا۔ اب یہ سن رہے ہیں جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو حضرت عمر کی حالت خراب ہو گئی کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے، رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ اپنے گدھے سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہی، دیر تک بیٹھے رہے۔ جب کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے، لیکن یہ وہ اثر تھا اللہ کے کلام کا کہ پھر اتنے بیمار رہے۔ لوگ آئے تھے پوچھنے کے، کسی کو نہیں پتا کہ ان کو کیا بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ عذاب ہے جس کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہ کب آئے گا؟ جس دن آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے لگیں گے، زمین ہلنے لگے گی، تو اس دن کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل مطلب ہلاکت ہے، بربادی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو جھٹلایا۔
کہ نہیں ہے یہ دن کچھ بھی، ایسی باتیں ہیں، جہنم ونم کچھ بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے نا بس ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہو یا دین کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو یا چاہے رسول کو جھٹلاتا ہو، سب ایک ہی بات ہو گئی، تکذیب کرتا ہو۔ جس نے رسول کو بھی جھٹلایا نا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی جھٹلایا، جس نے اس دن کو جھٹلایا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی جھٹلایا۔ آج کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا قرآن مانتی ہوں، حدیث کو نہیں مانتی، کتنے آرام سے آج کہہ دیتے ہیں نا سارے حکم مانتی ہوں، بس یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، مانتی تو ہوں میں سارے حکم، بس یہ ایک مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو کیا ہو گیا اگر میں نے کچھ حکموں کو نہیں مانا؟ تو تباہی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ ایک حکم نہ ماننا بھی ایسا ہے کہ تم نے پورے قرآن کو جھٹلا دیا۔ تم کہتے ہو نا صرف ایک، بس یہ مجھے بھاری لگتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ایک حکم کو بھی نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے سارے حکموں کو نہیں مانا۔ یہ عیسائی ایک نبی کو ہی نہیں مانتے نا، باقی تو سب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے پاس تو ایک رسول آئے تھے، کیسے انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا؟ اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تم سمجھے ہی نہیں بات کو کہ حکم کس کا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ حکم چھوٹا ہے یا بڑا، بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ حکم کیا تھا، بات یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ حکم کس کا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے۔ تمہیں تو اس کے آگے سرنڈر کرنا تھا۔ خود کو تم مسلمان کہتے ہو اور پھر کہتے ہو میرے سے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا رویہ یہ ہونا کہ اللہ بے شک تیرا حکم ہے، میں کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق عطا فرما عمل کی، تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، کم از کم وہ جھٹلانے والوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ مگر اگر ڈھیٹ بن کر یہ کوئی کہنے لگے مجھ سے نہیں ہوتا، بس چھوڑو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ حکم ہی عجیب سا ہے، بہت بھاری ہے مجھ پر، کوئی لاجک ویسے مجھے اس میں نظر نہیں آتی، یہ حکم ان کے لیے تو نہیں تھا، ہمارے لیے کیوں ہے؟ یہ ہے تکذیب، اور تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، اس کو اتنا لائٹ نہ لیا کریں۔ اور ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اتنی خوفناک یہ وادی ہے کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس سے۔ تو دونوں معنی ہیں کہ ویل ہلاکت تباہی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، اور دوسرا کہ ویل جو ہے ایسے لوگوں کے لیے وادی ہے جہنم میں۔ کیسے لوگوں کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈسکرپشن بتائی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔